بہت سی خواتین، بہت سی مائیں آئے دن یا گھر آتی ہیں یا فون کرتی ہیں یا واٹس ایپ پہ ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کی وجہ سے بچے نیک ہو جائیں، کوئی ایسی ڈائٹ بتائیں جس سے بچے صحت مند ہو جائیں، اور ہر وقت ہم ٹپس کے چکر میں رہتے ہیں۔ جو ہمارے لیکچر ہیں تربیت اولاد، اس میں ہر طرح سے میں نے ہر اینگل سے کوشش کی ہے یہ چیزیں بتانے کی کہ وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا ٹپس ہیں، وہ کیا وظیفے ہیں جو آپ کے بچوں کو نیک بنائیں گے، پڑھائی کی طرف راغب کریں گے، کھانے کی طرف ان کا رجحان ہوگا۔ وہ کیا ٹپس ہیں، وہ کیا وظیفے ہیں۔ آج میں پھر اسی موضوع کو تھوڑا تفصیل سے بتانا چاہ رہی ہوں کیونکہ ابھی بھی بعض لوگ نہیں میری بات سمجھ پا رہے۔ پہلی چیز جو میں نے اپنے پچھلے لیکچرز میں بارہا کوٹ کی، وہ سب سے اہم اور بے حد ضروری ہے اور بہترین آپ کے بچوں کے لیے گفٹ ہے۔ گفٹ اس لیے کہتی ہوں کہ گفٹ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیں خلوص اور محبت کے ساتھ کوئی گفٹ دیتا ہے تو ہمارا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر گفٹ قیمتی ہو تو تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اگر گفٹ ہماری ضرورت کے مطابق بھی ہو تو پھر مزید خوشی ہوتی ہے۔ گفٹ ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، چاہے ہم کسی کو دیں چاہے ہم کسی سے لیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تحفے دے سکتے ہیں۔ پہلا تحفہ جو ان سا ہے، یہ 6 تحفے۔ پہلا تحفہ ہے دعا کا۔ سب سے بہترین تحفہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہر نماز کے بعد، ہر وہ قبولیت کی گھڑی، ہر وہ قبولیت کے اوقات، ہر وہ قبولیت کے موسم، ہم کوئی عمرے پہ جا رہا ہے یا حج پہ جا رہا ہے، بس ایک ہی دعا مانگیں، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے بچوں کو صالح بنا، ہمارے بچوں کو اس نبی کا بہترین امتی بنا، اور ہمارے بچوں کو دایان حق بنا، اور ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ مانگے اور نعوذ باللہ اللہ نہ دے؟ ناممکن ہے۔ اس کا وعدہ ہے آپ مانگیں تو میں دوں گا۔ اور ایک دعا اپنے لیے مانگے، میں نے پچھلے لیکچر میں کوٹ کی تھی کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے، میری رہنمائی کر کہ میں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکوں اور مناسب وقت پہ مناسب بات ان کو سکھا سکوں۔ یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہماری استاذہ میڈم فرحت نسیم ہاشمی، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، وہ یہاں تک کہتی ہیں کہ تہجد میں اٹھیں اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں، اور یہاں تک بھی کہ آپ باقاعدہ عمرہ ہی اس نیت سے کریں کہ میں اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے وہاں دعا مانگنے جاؤں گی۔ تو سب سے پہلا تحفہ، سب سے پہلا گفٹ جو آپ نے دینا ہے وہ بچوں کو دعا کا ہے۔ دعا سنی جاتی ہے، کب سننی ہے، کس وقت سننی ہے، یہ میرا رب جانتا ہے، اس کی حکمتوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ کچھ کو تو زندگی میں ہی وہ سب اثرات نظر آ جاتے ہیں، اور کچھ دنیا میں نہیں رہتے تو ان کے بچے بعد میں بہت بہترین امتی بنتے ہیں۔ دعا مانگنا ہم نے کسی لمحے بھی نہیں چھوڑنا۔ اور دوسری چیز یہی ہے جو ہم نے بھی اپنے استاذہ سے سیکھی کہ جو آپ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر آپ نے پیدا کرنی ہے۔ اس پہ میں نے بارہا بات کی، آج دوسرے اینگل سے بات کروں گی۔ اگر آپ یہ 6 تحفے اپنے بچے کو آپ نے دے دیے تو یقین کیجئے کہ آپ کا آپ کے بچوں کے ساتھ بڑا گہرا اور مضبوط تعلق ہو جائے گا۔ پہلا تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا، دوسرا ان کی شخصیت میں نکھار آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ تحفے بے حد قیمتی ہیں۔ جی آتے ہیں اپنے موضوع پہ۔ پہلا گفٹ، پہلا تحفہ کیا ہے جو بچے ڈیزرو کرتے ہیں اور جو بچے خواہش کرتے ہیں، جو بچے گاہ بگاہ جو کانفیڈنس والے کہہ بھی دیتے ہیں، اور جن میں کانفیڈنس نہیں وہ کڑتے رہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہمارے والدین ہمیں یہ تحفہ دیں۔ اور وہ بہترین تحفہ کیا ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرے۔ یہ چیز
بعض بچے کہہ دیتے ہیں اور بعض جھجکتے کہتے نہیں، لیکن ان کے دل میں بڑی خواہش ہوتی ہے. میری جو بیٹی ہے اس میں ماشاءاللہ ایکسٹرا آرڈنری کانفیڈینس ہے. وہ تو کہہ دیتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرے والد اور والدہ میں بہترین تعلق ہو، بہترین محبت ہو، بہترین احترام ہو، اور اکٹھے بیٹھیں، بات کریں، ہنسیں بھی، محبت کا اظہار بھی کریں، مجھ سے بھی کریں، ایک دوسرے سے بھی کریں. تو میں نے بہت زیادہ اس سے یہ چیز سیکھی کہ ہم لوگ اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں نا اپنی زندگی میں، کام کاج میں، اور مرد آفس میں بچوں کے لیے بھاگتا ہے، باپ جلتا ہے تو گھر کا چولہا جلتا ہے، اور مائیں بھی صبح سے رات تک بچوں ہی کے لیے پکانا ہے تو بنانا ہے تو کھلانا ہے تو سلانا ہے تو خریدنا ہے. اس میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بچے بےچارے منہ تک رہے ہیں ہمارے. میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا ان کی اولاد کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. بہت سے تحفے ہوتے ہیں، آپ کبھی کیا لاتے ہیں ان کے لیے، کبھی سائیکل لاتے ہیں، کبھی کیا، لیکن وہ تھوڑی دیر کھیل کے اس سے بور ہو جاتے ہیں. ان کی شخصیت تحفوں سے نہیں نکھرتی، لیکن یہ تحفہ جب اپنے بچے کو آپ دیں گے نا تو وہ غریبی میں بھی بادشاہ بن جائیں گے. انہیں لگے گا کہ ہماری بادشاہت ہے پوری دنیا میں. جب بچے دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے والدین اکٹھے بیٹھے آپس میں بات کر رہے ہیں، بہت اچھے ماحول میں بات کر رہے ہیں، تو یقین کریں ان کا خون اور کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں. انہیں سب سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ حق بھی ہے اور عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے. اور بچے جو دنیا میں آپ کے تعلق کے بعد آتے ہیں یہ ان کے لیے بھی بے حد ضروری ہے. بچوں کا خون بڑھتا ہے اس سے. کئیوں بچوں کا کیوں خون چلتا ہے؟ کڑتے ہیں کہ یہ خون جلاتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، وہ بتاتے بھی نہیں ہیں. میری اپنی ایک کافی کلوز فرینڈ ہے، اس کی دوست کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. ہر وقت میاں بیوی کا جھگڑا بھی ایسا نہیں تھا، بس تھوڑا سخت مزاج تھا اس کا شوہر، اور ہر بات پہ پابندی. تو بچی سے کہا گیا وہاں اسکول میں کہیں کہ بھئی سب بچے آج اپنے ماں باپ کے بارے میں لکھیں. اس نے وہ کچھ لکھا کہ میں رات کو روتی ہوں، بستر پہ میرے آنسو گرتے ہیں، تکیہ میرا بھر جاتا ہے، میرے پاپا میری ماما کی رسپیکٹ نہیں کرتے، میری ماما سارا دن اداس پھرتی ہے، پریشان پھرتی ہے. دوسرے دن اسکول سے آ گیا فون، دونوں کو بلایا گیا، آگے خط رکھا گیا. یہ اوریجنل واقعہ ہے. پھر اس کی بڑی بیٹی نے یاد تک کہا کہ ماما یہ چیزیں بار مشہور ہوگی نا تو ہمارا کوئی رشتہ نہیں کرے گا ہم بیٹیوں کا، کہ ان کا باپ ایسا ہے. پھر میں نے بھی کہا کہ صلاح اس کو بہتر کرو. اب ماشاءاللہ ساروں کی شادیاں ہو گئی ہیں. تو یہ تجربات کی باتیں، یہ کوئی کسی کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی جگہ لکھی ہوئی میں نہیں پڑھتی. یہ جب میں دیکھتی ہوں کہ بچہ کیا چاہتا ہے، کھلونا ادھر پٹک رہا ہے، اب کیا ہوا ہے بتاتا نہیں، بڑی بڑی خوراک آگے رکھ کے بیٹھے ہیں، وہ پیر لات مار دیتا ہے، چڑھتا ہے، لڑتا ہے، روتا ہے، مار بھی کھاتا ہے پھر بھی روتا ہے. وہ کہہ نہیں پا رہا ہوتا کہ وہ کیا چاہتا ہے. محسوس کریں. میں نے خود محسوس کیا ہے کہ میری بیٹی کیا چاہتی ہے. اس نے مجھے محسوس کروایا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں. کبھی بیٹھے ہو کوئی ڈسکس کر رہے تو کہتی شکر ہے آپ بھی اکٹھے بیٹھے. نہیں ٹائم ہوتا نا. آفس آپ کو پتا ہے آفس میں اس پوسٹ پہ بیٹھ کے کام کرنا کوئی آسان کام ہے؟ نہ فون کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، نہ میرے پاس نہ اس کے پاپا کے پاس. تب میں نے دیکھا کہ وہ کس قدر خوش ہوتی ہے کہ اس کو کسی کھلونے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. بچے خوش ہوتے ہیں یہ دیکھ کر کہ ہمارے والدین آپس میں محبت سے بات کر رہے ہیں. یہ بھی سیکھیں. مثالی خاندان وہ ہوتے ہیں جہاں سب محبت سے رہتے ہیں، اور یہ باقاعدہ کرنا پڑتا ہے. بچوں کی خاطر ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. ہماری ٹریننگ نہیں ہوتی نا. ہم لوگ گھروں میں بھی ٹریننگ نہیں دیتے. مائیں کہتی کوکنگ سیکھ لو، کھانا پکانا سیکھ لو، آگے جا کے مسئلہ ہوگا. لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آگے جا کے تعلق کیسا رکھنا ہے، رویہ کیسا رکھنا ہے، اخلاق کیسا رکھنا ہے، جس کی وجہ سے آنے والی نسلیں بھی بہترین نسلیں ہوں. میں جب اپنے گھر کو دیکھتی ہوں، اپنی والدہ کو، تو میں ہمیشہ ہمارے خاندان میں ایک بات مشہور ہے کہ ان کی والدہ نے بادشاہوں والی زندگی گزاری ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے والد اور والدہ میں محبت بہت تھی، انڈرسٹینڈنگ بہت تھی. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت کوئی اظہار کرتے پھرتے تھے، احترام بہت تھا. جن کاموں میں والدہ کا ہولڈ تھا، والد کہنا بیٹا اپنی ماں سے پوچھ لے.
مجال ہے انہوں نے ہمیں کہنا یہ کر لو. اور جہاں والد کا کام شروع ہوتا تھا امی کہتی تھی بیٹا جو آپ کے والد کے. کبھی لڑتے نہیں دیکھا, جھگڑتے نہیں دیکھا, کسی چیز میں میرے والد نے روکا نہیں, ٹوکا نہیں. کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی تو بڑا آرام سے چل رہا تھا نا. اور سب کہتے جی یہ تو اپنے گھر کی بادشاہ رہی ہے, بادشاہوں والی زندگی. یہ نہیں کہ بڑی کوئی کھرب پتی عورت تھی یا کروڑ پتی تھی, سمپل فیملی تھی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ماشاءاللہ 8 بہن بھائی ہیں, جہاں بھی جائیں کانفیڈنس سے بات کر لیتے ہم. کوئی احساس محرومی نہیں آئی, احساس کمتری نہیں آئی. آج بچوں کے بس کھلونوں کے انبار ہے, کھانے کے بسکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا. میں تو کہتی ہوں اپنی بیٹی کو بیٹا ہم تو یہ نہیں کھاتے تھے, کھیلا کودا بھاگا گھر آیا, جو چیز ہاتھ میں چڑھی کھا لی. میں نے کہا آپ کے تو اس قدر یہ نگٹس اور پتہ نہیں کیا کیا بنوا کے فریجوں میں رکھے جا رہے ہیں, اور وہ لنچ میں یہ ڈالنا ہے. میں نے کہا ہمیں تو لنچ کا رواج ہی نہیں تھا, پیسے دے دینے 4 آنے 1 روپے کا رواج تھا. کھائے نہ کھایا, بھاگا دوڑا, گالیں ریڈ ہوتی تھی. آپ لوگوں کو کھلا کھلا کے بھی آپ پی لیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کا آپس میں جو تعلق نہیں نا اچھا, اور اچھے بھی ہیں لیکن اتنے مصروف ہیں کہ ایک دوسرے کو ٹائم وہ نہیں دے رہے, جس کی وجہ سے عورتیں بھی چڑچڑا پانا آ رہا ہے. اور وہ سارا غصہ کس پہ اترتا ہے؟ بچوں پہ. تو بہت مالدار گھرانے مثالی نہیں ہوتے, اور نہ ہی بہت مشہور گھرانے مثالی ہوتے ہیں. ہمارا اس گھر میں جانے کا دل ہی نہیں چاہتا جہاں محبت نہیں ہوتی. اور دیکھ لی جب کبھی انٹرویو پڑھے ایسے گھرانوں کے جو مشہور ہیں یا مالدار ہیں, تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک کمی محسوس ہوتی ہے. یا وہ اپنے باپ سے خائف ہوتے ہیں یا ماں سے, کہ ہماری ماں ایسی تھی, ہمارے والد ایسے تھے. جس گھر میں محبت نہیں ہوتی پھر وہاں کیا ہوگی؟ وہاں نفرت ہوگی, دوریاں ہوگی, ایک دوسرے سے دور ہوں گے سارے. تو اس لیے پہلا تحفہ جو آپ اپنے بچوں کو دیں گے وہ کیا ہے؟ میاں بیوی آپس میں محبت پیدا کریں. کیونکہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں نا, انہیں ماں باپ سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے. اور وہ بار دوستوں میں کہتے ہیں لڑکیاں چپ رہتی ہیں, کہتی نہیں, کہہ بھی دیتی ہیں. اب تو ایسا وقت آ گیا فرینڈز میں کہہ بھی دیتی ہیں, ہمارے دور میں چپ رہتی تھی. لیکن لڑکے تو لڑکوں میں بہت باتیں کرتے ہیں, یہاں تک کہتے ہیں یار میں اپنے پیو کو بڑا تانگا. یہ جملہ چھوٹا ہے کیوں؟ کیونکہ باپ نے دیا جو وہ انہوں نے دے رہے آگے سے. یہاں تک کہتے ہیں وہ بولتا ہی رہتا ہے. ایسے ایسے الفاظ میں نے سنے نا. ایک موقع پہ کسی باپ نے بچے کو ڈانٹ دیا, کوئی شادی کا موقع تھا, تو مڑ کے دوستوں کہہ رہا ہے انہیں دسنا ہے نا میں ابا ماں ہوں. یعنی اتنی انسلٹنگ اس کا لہجہ تھا کہ اسے نہیں مجھے اچھا لگا. لیکن پھر میں نے سوچا کہ اسے بھی تو پتا ہونا چاہیے تھا نا کہ بھری محفل میں اوئے اوئے کر کے بچے کو. تو اس لیے نفرت پیدا ہوتی ہے, اور نفرت شروع ہو جاتی ہے ماں باپ سے. شروع میں خوف ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے نا دب جاتا ہے, 2 تھپڑ لگائے دب گیا. بعد میں نفرت ہونے لگتی ہے. ایک وقت آتا ہے جب بچہ اندر سے وہ نکالتا ہے سب کچھ, اور اگر باپ کچھ کہے نا, بوڑھا ہو جائے یا ذرا بڑا ہو جائے, گلے پڑتے ہیں بچے, کہتے بس کریں, بڑی بےزتی کرا لی, اب چپ کر کے بیٹھے. پھر آپ کہتے ہیں میں نے اولاد کے لیے ساری زندگی کمائیاں کی, میں نے اتنی محنت کی, میں نے اپنا سب کچھ ان پہ لگا دیا, میں نے اتنی پراپرٹی بنائی, دیکھو جی آج میرے نہیں بندے. انہیں یہ نہیں چاہیے تھا. بچے کو کیا پتا آپ ان کے لیے کھپ رہے ہیں, انہیں کیا پتا آپ جاب پہ گئے ہیں, انہیں کیا پتا کہ آپ ان کے لیے بڑے بڑے تحفے خرید رہے ہیں. بڑا تحفہ, سب سے بڑا تحفہ یہ آج دل پہ لے کے جائیں کہ اپنے رویے بدلیں, پہل کریں گے. وہ آگے اس موضوع پہ آتی ہے, ابھی صرف یہاں آپ دیکھتے ہیں. اب جس گھر میں میاں اپنی بیوی کی ہر وقت برائیاں کرے, ڈانٹ رہا ہو, بے عزت کر رہا ہو, آہستہ آہستہ بچے باپ سے متنفر ہو جاتے ہیں. اب بے عزتی کیا ہے؟ یہ کیا پکایا ہے؟ بندہ آرام سے بھی کہہ سکتے کہ آج کھانے میں یہ چیز نہ زیادہ لگ رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا پکایا؟ پکانا ہی نہیں آتا, بھلکڑ ہو, سیکھ لینا تھا. کرتے ہیں کہ نہیں ایسے؟ یہ کیوں پکایا؟ یہ پکانا تھا. یعنی ہر وقت لہجے نا سلوٹے ماتھے پہ. اب عورت چپ کر کے ٹرے لے جاتی ہے. اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں کی بے عزتی ہو رہی ہے, وہ اندر سے مرتا ہے بچہ, اندر سے کڑتا ہے وہ بچہ. اسے مذاق نہ سمجھیں کہ میں کہہ سکتا ہوں. کیوں کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں, اچھے الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں نا. اسی طرح جو ماں شکوے شکایات رونا دھونا ڈالی رکھتی ہے, وہ بھی اولاد کے دل سے اترنا شروع ہو جاتی ہے. برائی مرد کرے یا عورت, وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. انسان خود کو مظلوم سمجھتا ہے, تبھی تو وہ غیبت اور برائیاں کرتا ہے.
تو جن گھرانوں میں برائیاں کی جاتی ہیں گھر میں بچوں کی شخصیت ٹوٹ جاتی ہے اور بچے محبت نہیں نفرت کرنا سیکھتے ہیں۔ پھر بتائیں وظیفہ یہاں کیا کرے گا؟ آپ ساری رات وظیفے کریں، ٹپس یہاں پہ کیا کریں گے؟ کیونکہ پہلا تحفہ، پہلا گفٹ جو ان کی حق تھا، کون پیار کرے گا بتائیں؟ آپ نہیں ان سے کریں گے تو لوگ کریں گے، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپس میں محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر دیکھیں بچہ کتنا خوش رہے گا، کتنا ہنسے گا، کتنا کانفیڈنس میں آئے گا، کیونکہ وہ پرسکون ماحول اس سے مل رہا ہے۔ اگر کلاس کا ماحول پرسکون نہ ہو، ٹیچر اچھی نہ ہو، بچے بعض بیمار ہو جاتے ہیں، پتہ کروانا پڑتا، پتہ چلتا ہے جی ٹیچر بڑی سخت ہے، یا کلاس کا ماحول اچھا نہیں، کولیگ اچھے نہیں۔ ماحول بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ آفیسز کے ماحول اچھے نہ ہو، لوگ ریزائن دے دیتے ہیں، بھئی اتنی اچھی آپ جاب چھوڑے، کہتے نہیں بھئی ہمارا ماحول آفس کا اچھا نہیں ہے۔ اب بچہ کدھر جائے چھوڑ کے ماں باپ کو؟ بتائیں، اس ماحول کو چھوڑ کے وہ کدھر بھاگے؟ اس کو یہیں رہنا نا، رہ بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، کوڑ بھی رہا ہے، سڑ بھی رہا ہے، چڑ بھی رہا ہے، نفرت بھی پیدا ہو رہی ہے۔ بتائیں آپ معاشرے کو کیا اولاد دے کے جا رہی ہیں؟ تو اس لیے، اور پھر جہاں آپ ہر وقت ددیال سے خائف کریں، ننیال سے خائف کریں، ٹھیک ہے، پھر رویوں میں تب جب ننیال والے آئیں آپ بڑی اچھی ہوں، ددیال والے آئیں آپ کا موڈ آف ہو، بچے سب دیکھ رہے ہیں، رویے آپ کے، اخلاق آپ کا، بات کرنے کا طریقہ آپ کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا نا کہ یہ محبت کیسے قائم ہو، کیونکہ ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ محبت کی مثال ایک پھلدار درخت لگانے کی سی ہے۔ پہلے بیج بوتے ہیں، بیج بونے کے اگلے ہی دن یہ نہیں پہنچ جاتے کہ پھل لگائے کہ نہیں، یا یہ بھی نہیں کہتے ہمیں فوراً پھل چاہیے، پانی دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں پھل کے بڑھنے کا، پھر ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، جب پودا نکل آتا ہے تو ہم پھر بھی نہیں یہ کہتے کہ ہمیں پھل چاہیے، ہم آہستہ آہستہ خیال کرتے ہیں جب تک کہ وہ تناور درخت نہ بن جائے، اس میں وقت لگتا ہے۔ اب آپ اس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑتے، اب برسوں تک اس کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر وہ پھل دینا شروع کرتا ہے، بلکہ آپ کو نہیں، ہر آنے والی نسل کو پھل دیتا ہے، درخت دیتا ہے نا پھل۔ محبت بھی ایسی ہی چیز ہے۔ آج ہم نے قربانی دینا شروع کرنی ہے تو پھل لگنا، پودے نے پروان کرنا شروع کر دینا ہے۔ جہاں قربانی دینا چھوڑ دی، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی، وہاں پہ وہ پودا مرجھا جاتا ہے۔ جسے عقل آ جائے وہ قربانی دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہم یہاں اسی لیے جمع ہوتے ہیں نا کہ سیکھیں، سمجھیں، طریقے وہ سیکھیں۔ آپ کا کام ہے کہ اگر آپ کے گھر میں مرد سخت مزاج ہے یا آپ سخت مزاج ہے، تو پہلے اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ کیا میں یہ دنیا میں کیا کرنے آئی تھی، کیا میں ایسی نسل چھوڑ کے جاؤں گی، ایسے امتی چھوڑ کے جاؤں گی، ایسی قوم چھوڑ کے جاؤں گی جو اپنے لیے بھی بیچارے عذاب بھی ہوتا ہے، ایک چڑچڑا بندہ اور غصیلا، اور دوسروں کے لیے بھی وہ عذاب بنے گا، اور وہ بھی آنے والی نسلوں کو اسی طرح پالے گا جس طرح اس نے ہمیں پالتے ہوئے دیکھا، تھپڑ مارنا، چیخنا چلانا، روب ڈالنا، مرد اور عورت دونوں انوالومنٹ۔ پہلے اپنے آپ کی اصلاح کریں، پھر بیٹھ کے اکیلے میں ڈسکس کریں کہ ہم نے اپنی بچوں کو سب سے بہترین جو تحفہ دینا ہے وہ ہمارا آپس کا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات بری لگی اکیلے میں بھی بتا سکتے ہو جب بچے گھر میں نہ ہو۔ بچوں کے سامنے شروع ہو جانا تمہاری ماں میں تو تنگ ہوں، جب سے اس کو بیاہ کے لایا ہوں زندگی میری اجیرن ہے، عذاب بنا دی ہے اس کی زندگی، یہ کہنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، تو اسی طرح عورت کا بھی کھڑے ہو کے میں تو تنگ آ گئی ہوں، جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں عذاب بنا دیا تمہاری ماں بہنوں نے میری زندگی کو، یہ ان کے سامنے کہنا ضروری ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کتنی زندگیاں عذاب کر رہے ہیں۔ تو قربانی دینا عقل مند لوگوں کا کام ہے، جو اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاتے ہیں، بے وقوف نہیں کر سکتے۔ یہی بچے جو آپ کی تربیت سے پلیں گے، جب آگے معاشرے کا بہترین انسان بنیں گے تو دعائیں لوگ آپ کو دیں گے، لوگ کہیں گے کتنے بہترین والدین تھے جن کی یہ اولاد ہے، کتنے اچھے ماں باپ تھے جن کی یہ اولاد ہے۔ اور وہ جب کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے، جب لوگ ان کو دعائیں دیں گے، تو وہ آپ کی قبر کو بھی ٹھنڈا کرے گا، آپ کے بھی درجات کو وہ بڑھائے گا۔ آپ کے لیے بھی میرا ایک پورا لیکچر ہے کہ نیک اولاد والدین کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اپنے لیے نیک اولاد تیار کرنے کے لیے پہلے خود نیک ہو۔ آپ چاہتے ہیں بچہ آپ سے تمیز سے بات کرے، آپ تمیز سے بات کریں۔ آپ کہتے ہیں بچہ شاؤٹ نہ کرے، آپ شاؤٹ نہ کریں، ٹھیک ہے۔
میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، بچے کے لیے یہ سب سے بہترین تحفہ ہے۔ بچے کو جو سب سے قیمتی تحفہ دیا جا سکتا ہے وہ ہے تربیت، اور تربیت کا سب سے قیمتی پوائنٹ یہی ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت سے رہیں۔ تو پہلے تو اسی کو اچھی طرح سمجھ لیں، پھر ہم اگلے دوسرے تحفے پہ بات کرتے ہیں۔